السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ لفظ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کا معنی ہے پاک کرنا، پھیلنا، پھولنا، بڑھنا۔ تو ہمارے ارکان اسلام میں زکوٰۃ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک سال گزر جانے پر وہ مال ایک نصاب کو پہنچا ہو تو اس میں سے 2.5% کی شرح میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ مخصوص مصارف پہ خرچ کیا جاتا ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طرح کا حکم ہے کہ جو مال حلال ہے، طیب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ مال مزید پاک ہو جاتا ہے، وہ مال پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ انسانی جسم سال کے 11 مہینوں میں مختلف آلودگیوں کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ روحانی طور پہ ہو یا جسمانی طور پہ۔ تو روزہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ہر طرح کی گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزے میں ہے۔ طبی ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بھوک اور پیاس میں مبتلا رہتا ہے، تو اس سے اس کا معدہ، اس کے باقی اعضاء کو آرام کا وقت ملتا ہے، ان کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک پورے مہینے کی ایکسرسائز سے انسان طبی طور پہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، تو انسان کو جسمانی طور پر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کل یہ کورونا کی وجہ سے ایک بحث چل رہی ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کیا جائے، تو یہ بات ماہرین طب نے بیان کی ہے کہ انسان اپنے اندر جتنی برداشت پیدا کرتا ہے بھوک اور پیاس کے حوالے سے، اس کا امیون سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو روزہ اسی کی ایک پریکٹس کا نام ہے۔ دوسرا، روحانی طور پر انسان جو برائیاں کرتا ہے، جن گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو روزے کے دوران ہر بندہ حتی الامکان ان برائیوں سے رکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ تقوی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھے۔ دیکھیں، روزے کے دوران حلال کھانا پینا جب منع ہے تو ہر حرام کام، ہر غیر ضروری کام جو گناہ شمار ہوتا ہے وہ بدرجہ اولا منع ہے۔ عام حالات میں جب چیزیں غیبت منع ہے، جھوٹ منع ہے، بددیانتی منع ہے، دھوکہ فراڈ منع ہے، تو گالی گلوچ منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، تو رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں جب کھانا پینا منع ہے جو حلال ہے انسان کے لیے، لیکن روزے کی وجہ سے ممنوع قرار دے دیا گیا، تو جو چیز پہلے سے ممنوع ہے وہ بدرجہ اولا اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ انسان کو روحانی طور پہ مضبوط کرتا ہے،
یہ انسان کو جسمانی طور پہ مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر شے کو پاک کرنے کا ایک طریقہ اور ایک نظام ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ، اور انسانی جسم کو پاک کرنا، اس کو پاک طاہر کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام ہمیں دیا، وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ اس رمضان المبارک کے روزے کی صورت میں کہ ہم جب اس پورے رمضان المبارک سے گزرتے ہیں، ہم طبی طور پر بھی پاک ہوتے ہیں اور روحانی طور پر بھی اللہ تعالی ہمیں پاکیزگیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے صحیح ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔